رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کے بدولت اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ کون کس کی قسمت سے کھا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ دنیا میں اللہ کے مخزن ہوتے ہیں جہاں اللہ کا خزانہ آتا ہوا اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس مخزن سے اللہ کا یہ بندہ تقسیم کرتا رہتا ہے۔ جب تک یہ تقسیم کرنے سے نہیں تھکتا، اللہ اس خزانے میں ڈالنے سے نہیں تھکتا، اور جب یہ تقسیم کرنے سے اکتانے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، اللہ اس خزانے کو بند کر دیتا ہے، کسی اور کو مخزن بنا دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے کچھ مخزن ہیں جہاں اللہ کا خزانہ اکٹھا ہوتا ہے، آسمانوں پہ اللہ بھیجتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب تک وہ نہیں تھکتا تو اللہ اسے یہ سعادت دیتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ اکتانے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، اللہ اس مخزن کو بند کر دیتے ہیں، کسی اور کو بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ہم دیتے ہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ رزق تو ہمارے پاس ہے، اگر تم نے دانہ بویا ہے گیہوں کا یا چاول کا تو تم تو ہل چلا سکتے ہو، باڑ لگا سکتے ہو، لیکن منو من مٹی کو اوپر آنا تمہارے بس کی بات ہے، اور پھر اس کے اندر پھل کا لگنا، اور پھر اس کے اندر ذائقے کا آنا، اور پھر اس کے اوپر پھولوں کا لگنا، اور پھر اس کے اوپر پھل کا آنا، اور پھر اس کے اندر رنگت کا آنا، پھر ذائقے اور توانائی کا آنا، تم تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا نظام۔ اللہ سے اللہ کی مدد اور نصرت اور مشکلات سے نکلنے کا سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے، تقوی، گناہوں سے پرہیز ہے، اور یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے، اور اس نسخے کا یہ ثمرہ بھی اللہ نے بتایا۔ یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کا ثمرہ کہ یہ کرو گے تو یہ ہونا یقینی ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اور جو کچھ اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، کہ ایسا نہیں کہ اللہ کہہ دیا اب ہو نہ پائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا مد گلیوں سے، مشکل مصائب سے ہم اس کے لیے راستہ نکال دیں۔ مشکلات کا حل، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، اللہ کی مدد اور نصرت کا سب سے بڑا نسخہ گناہوں سے پرہیز ہے، گناہوں سے پرہیز۔ لوگ وظائف پڑھتے ہیں، اور وظائف پہ وظائف، اور وہ وظائف لوگوں کو اچھی بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ مزاج یہ بن گیا ہے گناہ نہیں چھوڑنے، وظائف پڑھ لیں، گناہ نہیں چھوڑنے، وظائف پڑھ لیں گے، غیبت بھی چل رہی ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں، سود بھی چل رہا ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں، بے پردگی بھی چل رہی ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں، فجر کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، وظائف چل رہے ہیں۔ جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، جس سے اللہ کی نصرت آتی ہے، جس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، جو اللہ نے خود بتایا ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے گناہوں سے پرہیز۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر تقوی ہے زندگی میں، پھر بیماری آ گئی، پھر تکلیف آ گئی، پھر امتحان آ گیا، واللہ وہ 100% اللہ کی رحمت، وہ دیکھنے میں رحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے۔ اور اس رحمت کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ زحمت نہیں ہے، وہ عذاب نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھپڑ نہیں ہے، رحمت ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے، دل میں اطمینان رہتا ہے، اللہ سے قرب اور بڑھتا ہے، اللہ سے امید اور بڑھتی ہے،
اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے. یہ علامت ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. یہ علامت ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. اطمینان اور بڑھ گیا، سکون اور بڑھ گیا، اللہ کا قرب اور بڑھ گیا، اللہ کے اور قریب ہو گیا. یہ علامت ہے. یہ نبیوں پر بھی آئی، یہ پیغمبروں پر بھی آئی، صحابہ پر بھی آئی ہے، یہ ولیوں پر بھی آئی ہے. تو عام زندگی میں مسائل سے، پریشانیوں سے، ازمائشوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اور اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ لینے کا نسخہ وہ تقویٰ ہے.